اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کی سعادتوں سے نوازتا رہے۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز دعا سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین، اللہم آمین۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 14 آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے نورانی قاعدے کی، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس میں تشدید اور جزم کے بارے میں ایک ساتھ ان کو ادا کرنا ہے، ان لفظوں کو، کہ جن لفظوں پر تشدید ہوتی ہے اور جن پر جزم ہوتی ہے تو ان لفظوں کو ایک ساتھ ملا کر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہم روانگی سے اس کو پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا ہم نے ٹھیک پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا ہجا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے رواں سے ٹھیک پڑھا ہے تو ہمارا ہجا بھی بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہجا کرنا ہم لوگ سیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے اب اس کو روانگی والا سٹیپ پہلے کرنا ہے، کیونکہ پیچھے جتنی بھی تختیاں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں ہم نے ہجا پہلے کیا ہے اور رواں بعد میں کیا ہے۔ اب یہاں ہم نے رواں پہلے کرنا ہے اور ہجا بعد میں کرنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے جب اب لفظ کو پورا پڑھنا ہے تو ہم نے پھر اس کو چیک کرنا ہے کیا ہم نے یہ لفظ ٹھیک ادا کیا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہم اس لفظ کو پورا پڑھیں گے تاکہ ہمیں ملا کر پڑھنا بھی آ جائے۔ تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرو، میم کی زبر کی آواز جو ہوتی ہے ما ہوتی ہے، را کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملانا ہے تو آپ مر کہیں گے، اور را کے آگے جو واو ہے پیش ہے را کے اوپر تو آپ نے را پیش کہہ کے واو کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ کا آواز ہے سبق کا وہ ہے مر، ٹھیک ہے؟ سبق کی جو آواز ہے وہ ہے مر، اور پھر آگے ہے رو، مطلب را آپ نے 2 بار پڑھنی ہے کیونکہ را کے اوپر شد ہے۔ مرو، را کو آپ کھینچیں گے بھی ایک الف کے برابر کیونکہ آگے واو مدہ آ رہی ہے۔ مرو، چلیے اب اس کا ہجا نکالتے ہیں، کیا ہم نے مرو ٹھیک کہا ہے؟ تو دیکھتے ہیں۔ میم زبر را مر، بالکل ٹھیک۔ را پیش واو رو، بالکل ٹھیک۔ مرو، بالکل ٹھیک۔ آپ نے اسی طرح سبق کو سیکھنا ہے کہ آپ نے جب پورے لفظ کو پڑھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے پہلے جو لفظ پڑھا ہے اس کو اب بعد میں ہجا نکالوں گی اور دیکھوں گی کہ کیا میں نے جو کہا وہ صحیح تھا، جوڑ میں بھی کیا ایسا ہی سبق ہے؟ بالکل جوڑ میں بھی ایسا ہی ہے سبق۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے سبق کو ملانے کا طریقہ کیا کرنا ہے، اس کی آوازوں کو صحیح طرح ادائیگی سے، اس کے مخارج سے، اس کی حرکات سے اور اس کی تشدید اور جزم سکون کی وجہ سے اس کو بالکل ٹھیک سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے مرو، میم زبر را مر، را پیش واو رو، مرو۔ ربی، ربی، رب کہہ کے پھر بی کہیں گے کیونکہ با کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، اس لیے با کو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، اور با کے آگے جو ہے وہ یا ہے جس کے اوپر سکون کی علامت ہے۔ تو یا مدہ جب آتی ہے سکون والی تو اس کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، تو آپ رب کہہ کے پھر بی کہیں گے، ربی۔ اب یہاں پر اس کا ہجا نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم نے اس لفظ کو ٹھیک پڑھا ہے۔ را زبر با رب، با زیر یا بی، ربی۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ تو اس سبق سے آپ سیکھیں گے کہ آپ نے ملا کر سبق کو کیسے پڑھنا ہے۔ شک و شبہات کی صورت میں آپ نے سبق کو ہجا کر کے دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے کہیں غلطی تو نہیں کی، اس لیے آپ کو پہلا سٹیپ جو ہے وہ روانگی کا کروایا جا رہا ہے اس تختی میں، تاکہ آپ آگے جا کے مشکل میں نہ پڑیں۔ میم پیش دال مد دال زبر تا دت۔ اب یہاں پہ ہم نے پہلے ہجا کیا، اب اس لفظ کو ہم رواں سے پڑھیں گے۔
مدت، میم پیش دال، مد، دال زبر تا، دت، مدت، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے پہلے روانگی سے پڑھنا ہے، حقت، حقت، تاکہ ہمیں دونوں طریقے سمجھ میں آئے. حقت، حقت. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ حقت صحیح نہیں کہہ رہے تو آپ کو ہجا کرنا تو آ گئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر اب ہجا نکال لینا ہے. ہا پیش قاف، حق، قاف زبر تا، قت، حقت. بالکل ٹھیک، یعنی کہ آپ نے روانگی سے اس کو ٹھیک ادا کیا ہے، تو اسی لیے آپ کے ہجا بھی بالکل پرفیکٹ ہے. تو یہاں پہ حقت، مرو، ربی، مدت، حقت، وتبا، وتبا. با پہ ہم کیوں زور لگا رہے ہیں؟ کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، اور با ہے حروف مشدد. حروف مشدد کو ہمیشہ سختی سے ذرا رک کر ادا کرتے ہیں. واو زبر وا، تا زبر با، تب، با زبر با، وتبا، وتبا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اگلے پیج پر جائیں گے. اگلے پیج کی فرسٹ لائن ہے تا زبر با، تب، با زبر تا، بت، تبت، تبت. اب یہاں پہ ہم نے ہجا نہیں کرنا، اب یہاں پہ ہم نے پہلے روانگی سے پڑھنا ہے کہ کیا یہ لفظ احدتو، احدتو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس لفظ کو ٹھیک کہا. تو یہاں حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، ہا زبر تا، ہت. طا تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ طا کے اوپر تو ساکن ہے، اس کو ہم نے جزم سکون والے لفظ کو ساکن کرنا ہے. تو ہم ہا زبر تا، ہت، تا پیش تو، اس کو زور سے اور ذرا رک کر ادا کریں گے. تو ہم نے کہا تھا احدتو، تو ہمارے ہجے میں کیا آ رہا ہے؟ ہا زبر تا، ہت، تا پیش تو، احدتو. بالکل ٹھیک، آپ نے ہجا بھی اس کا بالکل ٹھیک کیا ہے. احدتو. حمزہ زبر آ، ہا زبر تا، ہت، تا پیش تو، احدتو. میم پیش مو، سین زبر میم، سم، میم دو زبر من، مسمن. ٹھیک ہے. میم کے اوپر تنوین ہے اور میم کے اوپر شد بھی ہے، تو یہاں پہ ہم اس لیے غنہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو ساکن کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. جزم والے حرف کو ساکن کرتے ہیں. آپ نے حمزہ زبر نون ان، آگے والا جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے. حروف مشدد والے نون کو آپ نے پیچھے حمزہ زبر آ کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان، ان. ناک میں آواز روکنے کو غنہ کرنا کہتا ہے، اور یہاں پہ آپ نے غنہ ہی کرنا ہے. میم پیش نون من، نون زبر نا، ان، من، ان، من. ٹھیک ہے. دونوں نون جو ہیں وہ حروف مشدد ہیں. ایک نون جو تھا وہ ساکن تھا، ہم نے اس پر ساکن کیا اور آگے ہم نے نون پہ غنہ کیا. والصبح، والصبح. آپ نے واو سے ڈائریکٹ سواد پہ آنا ہے. والصبح، واو زبر سواد، وس سواد پیش با، صبح حاضر ہی، والصبح. واو زبر شین، وش، شین زبر میم، شم، وشم، سین زیر سی، وشمسی. فا زبر فا، طا زبر لام، طل، لام دو الٹا پیش، لن، فطلن. فا زیر لام فل، ہا زبر جیم، حج، جیم زیر جی، فل حجی. سین زبر سا، میم زیر می، را زیر یا، رج، سامی رج، یا پیش یو، سامی رجو، سامی رجو. با زیر بی، میم پیش صاد مس، بیمس، را زیر ری، خا زیر یا، خج، یا زبر یا، بیمس ریخج، بیمس ریخج. واو زبر تا، وت، تا زیر یاتی، وتی، نون زیر نی، وتینی،
یہاں پہ ہم تی کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ آگے یا مدہ آ رہی ہے، تو آپ نے تی کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور تی کے اوپر آپ نے ذرا رک کر سختی سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. وَالتِّینِ واو زبر تا، وَتا زیر یا، تی نون زیر نی، وَالتِّینِ واو زبر زا، وَزا زبر یا، زئی، وَزَّئی، وَزَّئی، تا پیش واو تو، نون زیر نی، وَالزَّیتُونِ. یہاں پہ یا مدہ آ رہی ہے اس لیے زئی کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، اور یہاں پہ واو مدہ ہے اس لیے ہم نے تو کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَالزَّیتُونِ، سین زیر جیم، سج جیم زیر یا، جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، سجیلن. سبق کی مشق کرتے ہیں. مرو، ربی، مدت، حقت، وتب، تبت، احط، احط، مسمن، انمن، والصبح، والشمس، فطل، فی الحج، سامری، بمصرخی، والتین، والزیتون، سجیل. صدق اللہ العظیم. اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے.